جہاد کے لیے بیعت ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی اور سنت کی اتباع کی بیعت بھی ثابت ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام کی پابندی کرنے کے لیے بیعت بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ثابت ہے۔ بعض آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتکرار بیعت بھی کی، جیسے حضرت سیدنا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے ہی بہادر آدمی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ بیعت کی، اور یہ بیعت بھی درست ہے کہ کوئی اقرار کرے کہ میں سنت کا اتباع اور بدعت سے اجتناب کروں گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے جو بیعت لی تھی، اس میں یہ وعدہ بھی شامل تھا، اللہ تخن، کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، یعنی کسی کی موت پر بین نہ کرنا، نہ کپڑے پھاڑیں گی، نہ چہرہ نوچیں گی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فقراء مہاجرین سے یہ بیعت بھی لی تھی، اللہ یسألوا احدا، یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو کر جاتے وقت اگر ہاتھ سے چھڑی گر گئی، کوڑا گر گیا، تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے ذرا یہ چھڑی پکڑانا، مجھے کوڑا پکڑا دو، نہ، بلکہ خود سواری سے نیچے اترتے، خود سواری سے نیچے اتر کر اپنی چھڑی اٹھاتے تھے، کسی سے یہ سوال بھی نہیں کرتے تھے کہ میرے یہ پکڑا دو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، وَنَصَحَ بِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کروں گا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس عہد پر بیعت بھی کی، اللہ یخافوا لومۃ لائم، یعنی وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے آدمی کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے۔ اور بعض نے وَإِن يَقُولُوا الْحَقَّ أَيْنَمَا كَانُوا، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں سچی بات کہیں گے، خواہ اس کے لیے کتنا بھی خطرہ مول لینا پڑے۔ ایسے لوگ کسی بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ بیعت کی ایک قسم بیعت توبہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی مرشد برحق کے پاس جا کر اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ بھی درست ہے۔ بہت سے لوگ یہ بیعت بھی کرتے ہیں کہ جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیعت تبرک بھی ہے۔ بعض والدین اپنے بچوں کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، حضور ہمارے ان بچوں کو بھی بیعت کر لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے سر پر دست شفقت فرماتے، اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ان بچوں کے سر پر پھیر دیتے تھے اور بعض سے تبرکن بیعت بھی لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون عبداللہ ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین ان کو 7 یا 8 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں پیش کیا۔
تو آپ نے برکت کے لیے ان سے بیعت لی۔ اس قسم کی بیعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے۔ بعض بزرگان دین کے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے بھی بیعت کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم بیعت وسیلہ کہ کسی سلسلہ میں منسلک ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسری قسم بیعت کی احکام شریعت کی پابندی اختیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم بیعت کی یہ ہے انسان ورد و وظائف پر پابندی اختیار کرنے کے لیے بیعت اور طریقت کرتا ہے۔ اگر انسان صاحب ہمت ہو، محنت کر سکتا ہو تو وہ مشاہدات حاصل کرنے کے لیے چوتھی قسم کی بیعت حقیقت بھی کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ کوئی انسان تربیت کے بغیر خود بخود درجہ کمال تک پہنچ نہیں سکتا۔ مذکورہ تربیت اصولاً درست ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ شرائط بھی ہیں جن کا پایا جانا مرشد کامل میں بھی ضروری ہے۔ بیعت کیسے آدمی کی کرنی چاہیے، کس طرح کا آدمی ہو جس کی بیعت ہو؟ چنانچہ بیعت اس شخص کی کرنی چاہیے جس میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ کیسے اوصاف پائے جانے چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھتا ہو۔ پہلی شرط اللہ کے ولی کی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، حضرت شاہ جی فرماتے ہیں اس میں پہلی چیز یہ پائی جانی چاہیے کہ اسے اللہ کی کتاب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کا علم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھنگی شرابی اور چرسی کے جا کر بیعت کر لو، جو خود بھی ناپاک، ہر وقت کتوں میں کھیل رہا ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھتا ہے۔ ایسا آدمی نہیں، بلکہ ایسا ہو جسے کتاب اللہ کا بھی علم ہو اور سنت رسول اللہ کا بھی علم ہو، اس نے استاد سے تعلیم حاصل کی ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابڑ بھانگا بیٹھے ہوتے ہیں مجاور، اور پھر لوگ جا کر ان کی بیعتیں کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی ہیں لوگ جو پیر بنے بیٹھے، انہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا کہ تعلیم بھی کسی استاد سے حاصل کی ہو، اور اگر یہ نوبت نہیں آئی تو کم از کم اہل علم کے پاس بیٹھ کر اور ان سے سن کر کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہو۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی ذریعے سے بھی علم حاصل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست نہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ فرماتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ میں عدالت اور تقوی پایا جائے۔ عدل و انصاف اور تقوی ہونا چاہیے، یعنی وہ فاسق نہ ہو، تقوی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو اور صغائر پر مصر نہ ہو۔ ایویں نہ ہو، اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ گناہوں میں لت پت ہو، نہ گناہوں سے بچنے والا ہو، اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے۔ اور تیسری شرط سن لو، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بیعت کرنے والا جو بیعت کروا رہا ہے، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، وہ پیر صاحب، وہ مرشد صاحب آخرت میں رغبت رکھتا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کی اس کو فکر ہو، قبر کا، حشر کا خوف ہو، اللہ کے عذابوں کا ڈر رکھتا ہو۔ کیا بات، آخرت کی رغبت رکھتا ہو اور دنیا سے بے رغبت ہو۔ ہاں، اللہ اللہ، دیکھا کرو، پرکھا کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں اس کی نظر آپ کی جیب پر ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی نظر آپ کی فصل پر ہے، اس کی نظر آپ کے مال پر ہے۔ آتے ہیں لوگ یہاں دیہاتوں میں،
ہاں جس کا ہاں اچھا کوئی بھینس دیکھ لی، اچھی گائے دیکھ لی، بس یہ جی ہمیں پہنچا دو، اتنے گندم پہنچا دو، اتنے دانے، اتنے چاول۔ فرمایا اس طرح ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرو جسے آخرت کی طرف فکر ہو، آخرت کی رغبت ہو اور دنیا سے بے رغبت ہو، اس کے بغیر وہ بیعت کے قابل نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ چوتھی شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نے یہ طریقہ مشائخ اور بزرگوں سے سیکھا ہو، نہ کہ خود بخود پیر بن کر بیٹھ گیا۔ ہاں آج کل دیکھ لیں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں اللہ والے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کریں، ورنہ بیعت کر لی بس ٹھیک ہے چلو کچھ نہ کچھ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ نہیں، بے لوث آدمی جسے کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، صرف یہی ہے کہ یہ آدمی آخرت کی طرف اچھے اعمال لے کر جائے۔ یہ 5 شرائطیں اگر یہ کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس قسم کی بیعت کو سنت کا درجہ حاصل ہے، اس کی وجہ سے معصیت سے بچاؤ ہوگا اور ترقی جلدی نصیب ہو جائے گی۔ ہاں یہ بیعت کوئی فرض اور واجب نہیں، یہ کوئی فرض و واجب بیعت نہیں ہے۔ بعض لوگ ظاہری شکل و صورت سے تو اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ حقیقت سے خالی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ انسان نما شیطان ہوتے ہیں، لہٰذا بلا سوچے سمجھے ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ بیعت کنندہ ایسا یہ جو شخص ہے جس کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں اس میں مذکورہ بالا شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں، جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں شرائط، دیکھنا چاہیے کہ یہ شرائط اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے بیعت کنندہ سے اجتناب کرنا چاہیے جو محض رسومات باطلہ اور بدعات انجام دینے کی تلقین کرتا ہو۔ اللہ اللہ، آج تو انحطاط کا زمانہ ہے۔ میں آپ کو نامی صدی کے بزرگ حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اپنے دور کا شکوہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہیہات 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 ہیہات، افسوس ہے افسوس، آج ہمارا زمانہ کتنا برا ہے کہ جہاں پیری مریدی سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمانی کی کسی کو خبر نہیں۔ یہ آج سے مدت پہلے نامی صدی ہجری کا یہ بزرگ ہے جو فرما رہا ہے کہ ہمارا زمانہ تو پیری مریدی سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمانی کی کسی کو خبر نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اس ایمان اور اسلام اور دین کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں افسوس آج ہماری بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ پیری مریدی بت پرستی اور خود پرستی بن چکی ہے اور درویشی لقمہ فروشی کا نام بنا ہوا ہے۔ ہم بد نصیب لوگ دعا کریں گے کہ خدا تعالیٰ ایسی درویشی اور دین فروشی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اول بار مسلمانی درست کا نام بادہ ہو کہ یعنی پہلے ہم اسلام اور مسلمانی تو درست کر لیں، درویشی اور پیری مریدی تو بعد کی بات ہے۔ حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرما رہے ہیں، اس وقت موجودہ دور میں جتنی بھی گدیاں اور پیر ہیں ان میں سے اکثر خلاف شرع کام کرتے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، شرکیہ اور بدعاتیہ رسوم انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً بیعت کے لائق نہیں ہیں، ان سے بیعت کرنے میں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔